میں سائیکل زدہ لڑکا لاہور کا ورلڈ بینک کے ایوانوں میں پریزنٹیشن 30 سال کی عمر میں 28 سال میں دے رہا تھا. ایک کانفیڈنس مجھے میرے اضطراب اور بے چینی نے دیا کہ میں نے آگے اٹھنا ہے، ورنہ میرے گھر میں سوائے غربت و افلاس کچھ بھی نہیں ہوگا. میرا باپ ایک سرکاری ملازم تھا، جج تھا. جب ریٹائرڈ ہوا ان کے پاس بائک بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا میرے باپ نے ایمانداری سے زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صرف محنت سے نوازے گا. مجھے جب بڑے بڑے اختیارات آئے، میں نے اختیارات کو لوگوں کے فائدوں کے لیے استعمال کیا. تشریح میں قانون کی ایسے ہی کرتا تھا کہ کمزور کو فائدہ ہو، بے شک سرکار کو نقصان ہو رہا ہو، اور سرکار کو 10-20 ہزار سے کوئی نقصان نہیں ہو جاتا. پروگرامنگ پڑھائی میں نے AT&T کے انجینئرس کو، اور پروگرامنگ وہ پروگرامنگ تھی جس کے مجھے سپیلنگ بھی نہیں آتے تھے. میں دن میں خود تیاری کرتا تھا، شام کو پڑھاتا تھا کلاس. اور پاکستان میں نے پرسنل کمپیوٹر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، اور میں نے تھرو آؤٹ 5 سال امریکہ میں کمپیوٹر ہی پڑھاتا رہا. ڈیزائر ٹو ایکسل از اے پری ریکوزٹ ٹو سکسیس. آگے بڑھنے کے لیے آپ کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے آگے ترقی کرنی ہے، اور جذبے کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ میں یہ بھی ہو سیکریفائس کا جذبہ کہ میں نے کمفرٹ زون سے نکل کے چیلنج زون میں جانا ہے. تو اس طرح آپ بے چینی، بے کلی، یہ پری ریکوزٹ ہے سکسیس کے. اگر آپ میں یہ ہیں تو آپ ترقی کریں گے، ورنہ پھر آپ کمفرٹ زون میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، پارٹیوں میں جا رہے ہیں، فن ہلا گلا، اور سنڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے. نہیں، کسی پروفیشنل کا کوئی سنڈے نہیں ہوتا. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد ہے. میں نسٹ اور UET کا ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، اور مجھے پچھلے کوئی 31-32 سال سے میں لاہور اور اسلام آباد میں مختلف یونیورسٹیز میں مجھے درس و تدریس کا موقع ملا، ایجوکیشنل پروجیکٹس کرنے کا موقع ملا. اور یہ موقع اتفاقاً نہیں ملے، اس کے پیچھے ایک بڑی صبر ایوب والی اور ایک بڑی سٹرگل کی داستان ہے پچھلے 30-35 سال کی، جس کو میں آپ کو بریفلی نریٹ کروں گا آپ کے کنزمپشن کے لیے. مقصد ہرگز خود ستائی نہیں ہے، اپنی کو تعریف کرنا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیسے انکریج کروں کہ آپ فرق کریٹ کر سکتے ہیں. اور ترقی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ DHA کے گھر میں پیدا ہوں اور آپ کے پاس مرسڈیز بینز ہو تو آپ ترقی کر سکتے ہیں. ایک لو مڈل کلاس کا بچہ بھی ترقی کر سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، اگر وہ زور لگائے اور اس کے پاس سرٹن کنڈیشنز پوری کرے جو قدرت کے فطرت کے صدیوں پرانے اصول ہیں. اگر ان کو فالو کرے تو قدرت اٹھاتی ہے، موقع دیتی ہے. اور پہلی اس میں کنڈیشن ہے کوشش صحیح، اور اگر اس کوشش میں بے لوسی اور بے غرضی کا تڑکا لگ جائے اور سوسائٹل اسپیکٹ ہو تو قدرت صدقے واری ہونے لگ جاتی. میری تربیت لاہور کے ایک درمیانے گھر میں ہوئی. کرشن نگر لاہور میں ہمارا گھر تھا، آخری بس سٹاپ پہ. وہاں پہ میں نے لاہور کے ایک اچھے اسکول میں، جو اس زمانے میں بڑا اچھا تھا، سینٹرل ماڈل اسکول، جس کے 2 پرائم منسٹر جہاں سے نکلے، 2 ایئر فورس چیف وہاں سے نکلے. بہت ہی اعلیٰ اسکولنگ تھی اور بڑی افورڈیبل اسکولنگ تھی وہ. میں نے وہاں پہ پڑھا، میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج میں مجھے FSC میں داخلہ مل گیا. 70s میں پاکستان میں ایک ٹرینڈ تھا کہ ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو سمجھتے تھے یہ بس یہ کم لٹریٹ ہے یا یہ اس کی ویلیو کم ہے. تو بھیڑ چال میں کنگ ایڈورڈ تھا اور 10-12 اور میڈیکل کالج تھے اور 1-2 یونیورسٹیاں تھیں انجینئرنگ کی. میں نے چونکہ پری انجینئرنگ کی تھی لہٰذا میں نے UET میں داخلہ لیا FSC کے بعد، اور مکینیکل میں ڈگری میں نے جنوری 1986 میں کی. 86 کے بعد جب میں نے گورنمنٹ کی جاب جوائن کی تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی کم تنخواہیں ہیں، اور رزق حلال میں نے دیکھا سروائیول ناممکن ہے. میری 20 تاریخ کو میری تنخواہ ختم ہو جاتی تھی. 17واں گریڈ تھا کہنے کو، لیکن 20 تاریخ کو، اور میں بڑا ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ. میں نے سوچا کہ یہ تو میں پڑھ کے اور برا حالات ہو گئے ہیں ترقی کے بجائے. ایک اچھی ڈگری انجینئرنگ کی لی لیکن ریٹرن بہت تھوڑے تھے سرکاری، خاص طور پہ سرکاری ملازمت. میں نے درمیانہ حل ڈھونڈا کہ مجھے باہر MS اور PhD کے لیے جانا چاہیے. تو میں تو لاہور سے پنڈی جہاز پہ کبھی نہیں گیا تھا، امریکہ کی ٹکٹ کہاں سے آتی. ٹکرے مارتے مارتے میں نے اسکالرشپ ڈھونڈے. اسکالرشپ میں بھی 80s میں یہی حالات تھے کہ واقفیت اور سرکاری ملازمین کے بچوں کو پریویلیجز ملتے تھے اور مڈل کلاس کے بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو موقع نہیں ملتے تھے. اتفاقاً جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ بڑا فیئر اور آنیسٹ پرائم منسٹر تھا پاکستان کا. اس نے کہا کہ اس دفعہ میرٹ پہ 400 لڑکے لڑکیاں لیں جی. تو 400 بندے جو چنے گئے منسٹری آف سائنس کے اسکالرشپ میں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا، اور میں نے ایک اسکالرشپ ون کر لیا MS لیڈنگ ٹو PhD کا امریکہ کے لیے. 2 سال کی ٹکرے مارنے کے بعد مجھے امریکہ میں داخلہ بھی مل گیا. اس وقت انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ مجھے اچھے ویزا اور ساری فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے دفتر سے چھٹی لیتے لیتے 1.5 سال اور لگ گیا. تو بڑی لمبی سٹوری ہے، لیکن فائنلی میں نے 88 کو، مئی 1988 کو میں
نیو یارک میں لینڈ کر رہا تھا فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ. اور مزے کی بات ہے, حیرانگی کی بات ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, نہ مجھے کبھی میٹرک میں اسکالرشپ ملا, نہ کبھی ایف ایس سی میں ملا, نہ کبھی انجینئرنگ میں ملا. یہ ان لوگوں کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو لیٹ سٹارٹر ہے. میں بھی لیٹ سٹارٹر تھا, لیکن میں نے اسٹریٹجی ریوائز کی. میں نے اس جگہ اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے جہاں پہ مقابلہ کم تھا, اور انٹرنیٹ چونکہ اویلیبل نہیں تھا, کتابیں بھی نہیں تھیں. میں نے خاص کتابیں لی, برٹش کونسل اور امریکن سینٹر میں دن رات بیٹھتا تھا, تیاری کی, اور 1 سال کی تیاری کے بعد میرٹ اسکالرشپ میں نے منسٹری آف سائنس کا ون کر لیا. اللہ کے کرم سے, اللہ کا فضل ہوا. میں نے جب لینڈ کیا امریکہ تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں کرشن نگر کے گھر سے اٹھ کے میں اسلام آباد میں اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں, لیکن اس پوسٹ کے ساتھ بہت کم تھے ریٹرنز, فائنینشیل ریٹرنز. میرا یہ خیال تھا کہ میں ذہن کھلے گا میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر سے, اور میں ساتھ ساتھ گین کروں گا. سب سے زیادہ میں نے گین کیا کانفیڈنس. آپ مجھے جو کام کہیں میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے, اور وہ اللہ کے کرم سے 90%, 95% ہو جاتا ہے. کانفیڈنس انٹرنیشنل ایکسپوجر کا لاجیکل بائی پروڈکٹ ہے. پاکستان میں کالجز یونیورسٹیز میں ٹیچر سنپ کرتے ہیں, روکتے ہیں, دباتے ہیں, تو بچوں میں خود اعتمادی نہیں آتا. مجھے گورنمنٹ کالج کے ماحول نے تھوڑی سی خود اعتمادی دی, پھر UET لاہور نے مجھے خود اعتمادی دی, اور سب سے زیادہ مجھے خود اعتمادی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے امریکن پروفیسرز نے دی. میرا ایک پروفیسر تھا ورلڈ بینک کا, میں سے شام کو پڑھانے آتا تھا پارٹ ٹائم. اس نے مجھے ون فائن مارننگ اپنے دفتر میں ایک جاب دے دی, اسائنمنٹ دے دی, ٹیکنیکل اکیڈیمک اسائنمنٹ. وہ پہلی اسائنمنٹ میں نے 1990 میں ورلڈ بینک میں کی, اور میرا جو لاہور کی لینگویج میں کہتے ہیں نا جھجک ختم ہو گئی یا جھاکا کھل گیا, وہ میرا جھجک ختم ہوئی گا. اچھا ورلڈ بینک میں بھی میں کام کر سکتا ہوں. تو پہلی چیز جو مجھے امریکنز نے دی وہ جھاکا کھولا, میرا کانفیڈنس دیا مجھے. اور کانفیڈنس دینے کے بعد مجھے دوسری اسائنمنٹ مل گئی, پھر تیسری اسائنمنٹ مل گئی, اور ساتھ ساتھ مجھے امریکن یونیورسٹیوں میں ٹیچنگ بھی مل گئی پارٹ ٹائم. اب ایک سٹیج یہ آئی تھی, میں یونیورسٹی میں PhD کے آخری سٹیج پہ تھا. دن میں ورلڈ بینک میں کام کرتا تھا, 6 سے 9 میں شام کو واشنگٹن اور میریلینڈ کے بارڈر پہ کلاسیں پڑھاتا تھا, اور میں اوور بزی ہو گیا. اور مزے کی بات ہے میں نے پاکستان میں کبھی ٹیچنگ نہیں کی, اردو میں بھی نہیں کی, انگریزی تو بڑی بات ہے. لیکن جب میں نے تہیہ کر لیا تو اللہ کا کرم شروع ہو جاتا ہے. جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہو جاتا ہے آپ کو مدد کرنے کے لیے. قدرت حکم دے دیتی ہے کہ یہ میرا بندہ زور لگا رہا ہے, اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. تو امریکہ میں نے کمپیوٹر پڑھایا گوروں کو, اور ایون پروگرامنگ پڑھائی میں نے AT&T کے انجینئرس کو. اور پروگرامنگ وہ پروگرامنگ تھی جس کے مجھے اسپیلنگ بھی نہیں آتے تھے. میں دن میں خود تیاری کرتا تھا, شام کو پڑھاتا تھا کلاس. اور پاکستان میں نے پرسنل کمپیوٹر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا, اور میں نے تھرو آؤٹ 5 سال امریکہ میں کمپیوٹر ہی پڑھاتا رہا. پھر مجھے میری ڈین خاتون تھی امریکن, اس نے کہا آپ سوشیولوجی پڑھا سکتے ہیں, میں کہا پڑھا دوں گا. انہوں نے کہا آپ سائیکالوجی پڑھا سکتے ہیں, میں نے تیاری کرتا تھا BS کو, وہ پڑھا دیتا تھا. انہوں نے کہا آپ HRM پڑھا سکتے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, میں نے کہا میں پڑھا دیتا ہوں. تو آپ ڈیزائر ٹو ایکسل از اے پری ریکوزٹ ٹو سکسیس. آگے بڑھنے کے لیے آپ کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے آگے ترقی کرنی ہے, اور جذبے کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ میں یہ بھی ہو سیکریفائس کا جذبہ کہ میں نے کمفرٹ زون سے نکل کے چیلنج زون میں جانا ہے. تو اضطراب, بے چینی اور بے کلی یہ پری ریکوزٹ ہے سکسیس کے. بے چینی, اضطراب اور بے کلی اگر آپ میں یہ ہیں تو آپ ترقی کریں گے. ورنہ پھر آپ کمفرٹ زون میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, پارٹیوں میں جا رہے ہیں, فن ہلا گلا, اور سنڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے. نہیں, کسی پروفیشنل کا کوئی سنڈے نہیں ہوتا. میں پچھلے 45 سال سے تقریباً 6.5-7 دن ہفتے کے میں کام کرتا ہوں. جب ٹائم ملتا ہے تو ذرا نیند پوری کر لیتے ہیں, تھوڑا بہت فیملی کو بھی ظاہر ٹائم دینا, وہ بھی سوشل آبلیگیشن ہے, ریلیجس آبلیگیشن ہے. لیکن میں رات کو 2 بجے تک کلاسیں تیار کر رہا ہوتا ہوں, ٹریننگز تیار کر رہا ہوتا ہوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اصل میں میرے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہوا جس نے مجھے ورلڈ بینک میں بھیج دیا. یہ اردو فلموں میں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ہیرو کی ٹکر لگی تو اس کی یادداشت چلی گئی, پھر گرا تو یادداشت واپس آ گئی. ایک ہمارے دوست سردار جیت کا لطیفہ سناتا ہوں, بڑا مشہور لطیفہ, آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا کہ ایک سردار جی 100 میٹر فائنل میں فرسٹ آ گئے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا فرسٹ کیسے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا میرے پیچھے کتا کس نے چھوڑا تھا. وہ ظاہر کتے سے ڈر کے بھاگے تو فرسٹ آ گئے. میرے پیچھے کتا چھوڑا تھا ایک ہمارے UET کے پروفیسر نے. میں 3rd ایئر میکینیکل میں کمپیوٹر کی کلاس پڑھ رہا تھا 1982 میں.
تو پروفیسر صاحب کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں ایک اس زمانے میں پی سی ایجاد نہیں ہوا تھا، مین فریم کمپیوٹر ہوتے تھے، بڑے بڑے کمپیوٹر ویکیوم ٹیوب کے لگے ہوئے، 2-2 3 کمروں پہ مشتمل. تو پاکستان میں اس زمانے میں 4 مین فریم ہوتے تھے، ایک جی ایچ کیو میں تھا، ایک اسٹیٹ بینک کے پاس تھا، ایک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، اور ایک ہمارے پاس. آئی بی ایم 1170 یا 1130 اس کا نمبر تھا، بہت ہی پرانا اینٹیک 60s کا تھا اور 80s تک چل رہا تھا. 80s میں اس کی لائف ختم ہو گئی. تو میں نے اپنے ٹیچر کو بتایا جی ہمارا تو کمپیوٹر کام ہی نہیں کر رہا، آپ نیا کیوں نہیں خرید لیتے؟ کہتا نوجوان تمہیں پتہ ہے نیا کئی $1 ملین کا ہے. تو میں نے اسے بے ساختہ کہا کہ آپ ورلڈ بینک سے لون لے لیں. کہتا جب تم جاؤ گے نا ورلڈ بینک تو مجھے لون دیتے نا، میں خرید لوں گا. اس کا خیال تھا میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میں ورلڈ بینک واشنگٹن میں جا ہی نہیں سکتا. اس کے اس طنز کو میں نے چیلنج کے طور پہ لے لیا. میں نے کہا دیکھی جائے گی، اب اس بابا جی کو ہم بتاتے ہیں ورلڈ بینک جا کے. اور مزے کی بات ہے کہ ورلڈ بینک تو واشنگٹن میں تھا اور اس کے لیے امریکہ کا ویزا چاہیے تھا. اور میں پنڈی سے لاہور جب میری پوسٹنگ ہوئی تو میں ایئر کنڈیشن بس میں آنے کا میرے پاس رینٹ نہیں ہوتا تھا، تو میں ورلڈ بینک کیسے جاتا؟ جہاز تو بڑی بات ہے. خیر میں نے چیلنج کے طور پہ لیا، دیکھا کہ میں امریکہ کیسے جا سکتا ہوں. اس کا سب سے آسان طریقہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو تو موٹیویٹ کر لیا، خود تو آشکار ہو گیا، لیکن زمینی حقائق ہر جگہ بیڑیاں تھیں، زنجیریں تھیں. اور آپ کو پتہ ہے تھرڈ ورلڈ کی ڈیفینیشن ہے کہ یہاں پہ اپرچونٹی صرف اپر کلاس کو، لیڈ کو ملتی ہے، مڈل کلاس کو نہیں ملتی. جبکہ امریکہ جیسے ملکوں میں بی آل یو کین بی، ایکول اپرچونٹی ہر ایک کو ہوتی ہے. جو زور لگاتا ہے، جو بڑھ کے تھامتا ہے، امینا اسی کا ہو جاتا ہے. ہمارے ملکوں میں ڈیولپنگ نیشنز میں اپرچونٹیز نہیں ہیں اپر کلاس کے لیے. ظاہر ہے میں نہیں تھا اس کلاس کا. تو واشنگٹن، اور اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ میں ورلڈ بینک میں اپلائی کر دوں ای میل پہ. میں نے ٹکریں ماری اور واشنگٹن ڈی سی میں ایک یونیورسٹی تھی، جارج واشنگٹن یونیورسٹی، یہ وائٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ بینک ہے، سارے 2 فرلانگ کے ریڈیس میں. ورلڈ بینک، وائٹ ہاؤس، جارج واشنگٹن یونیورسٹی. اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا ہاسٹل میں وہاں رہا، وہ بھی 2 فرلانگ دور تھا ورلڈ بینک سے. اب اس کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے داخلہ تو مل جاتا تھا 2-4 مہینے میں. پیسے تو میرے پاس $50 نہیں ہوتے تھے کہ میں ٹافل کا $100 ٹافل کا داخلہ فیس ہوتی تھی. ہر یونیورسٹی $50 زیادہ لیتی تھی داخلہ پروسیسنگ فیس. تو میری تنخواہ $100 تھی ساری. تو میں گنجی نائیگی کی تو نچوڑ گئی، یہ والی بات ہو گئی تھی. خیر میں نے دائیں بائیں سے 4-5 یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور جارج واشنگٹن میں میرا 1.5 سال بعد داخلہ ہو گیا. مین ٹائم منسٹری آف سائنس کا اسکالرشپ آیا ہوا تھا. اس اسکالرشپ کی میں نے فنڈنگ دکھائی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کوالیفائی کیا اس میں. اور پاکستان میں 400 اسکالرشپ ملے، گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے. میں بھی خوش نصیب میں تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کبھی زندگی میں میرٹ اسکالرشپ نہیں لیا. میں مڈل آرڈر بیٹسمین تھا، شاید ٹیل انڈر تھا. لیکن جب میں نے زور لگایا، جب انسان کوشش کرتا ہے تو قدرت رستے کھول دیتی ہے. اور ایک شعر ہے اقبال کا کہ قدرت خود بخود کرتی ہے، لالے کی ہے نہ بنتی. اور کائنات کا ہر ذرہ متحرک ہو جاتا ہے. آپ کو کبھی صبر ایوب مل جاتا ہے، کبھی کوئی گائیڈ کرنے والا خضر کے روپ میں آپ کا محلے دار ہوتا ہے، جو حضرت خضر کے نام پہ کے سٹائل میں چودھری مشتاق جو آپ کے چوپال پہ بیٹھتا تھا وہ مشورے دینے لگ جاتا ہے. اور کبھی آپ کو ہمت ہار جاتے ہیں تو ماں باپ اٹھا دیتے ہیں جذبے کو. تو میرے ساتھ یہ ساری چیزیں وہی جو اردو فلموں میں ہوتی ہیں. مجھے اچھے وہ خضر بھی مل گئے، اچھے ناصحہ بھی مل گئے، اچھے مشورے دینے والے بھی مل گئے. اور میں نے دن رات جاگا میں نے اور کوالیفائی کر لیا. جب میں امریکہ میں پہنچا تو اب میرے لیے، میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوا تھا، انگریزی ہمارے لیے اتنی فلوئنٹ نہیں تھی ہمارے لیے. میں نے اس پہ انویسٹ کیا، انگلش پہ راتیں جاگی. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا لوہا کوڑا ہم نے توڑا امریکہ میں جا کے. اتنا میں نے محنت کی. ایوریج میں 14 سے 16 گھنٹے کام کرتا تھا امریکہ میں، ہر پاکستانی کرتا ہے. اور سروائیول کی اسٹرگل زیادہ ہوتی تھی. اور 1-1.5 سال بعد جب میں ان کا سسٹم سمجھ گیا تو مجھے ٹیچنگ بھی مل گئی، مجھے ورلڈ بینک میں انٹری بھی مل گئی. ایک پروفیسر نے مجھے لے گیا اور میں پھر ورلڈ بینک میں کرتا رہا کام اور ٹیچنگ کرتا رہا. یہ میرا لو مڈل کلاس سے مڈل کلاس میں پہلی انٹری تھی. اور اس کے پیچھے کوئی سفارش نہیں تھی. صرف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ جو جتنی صحیح کرے گا میں اس کو اتنا نوازوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازنا شروع کر دیا. اللہ کا کرم شروع ہو گیا. اب کرم اب چور پہ بھی ہو سکتا ہے. لوگ کہیں جی کرم ہے، اس نے چوری کر لی 10 کروڑ کما لیا. یار ایک راشی بھی کہہ سکتا ہے کرم ہوگا، وہ کرم نہیں ہوتا. کرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنا اپنے زور بازو سے، اللہ پہ توکل رکھ کے. یہ کرم کی ڈیفینیشن ہے. کرم لوٹ مار کا نام کرم نہیں، کسی کا حق مار کے امیر ہو جانا کرم نہیں. تو چونکہ میں نے بظاہر نیک نیتی سے بڑی کوشش کی تو اللہ نے واشنگٹن ڈی سی میں مجھے، میں وائٹ ہاؤس کے سامنے رہتا تھا، میں نے وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ دیکھی، بڑی بڑی جنگیں جو امریکہ کی ہوئی ان کو دیکھا. 3 بڑے الیکشن دیکھے میں نے 1988 سے 96 تک.
تو میں ان کے ڈائنامکس، ان کے انٹرنیشنل پالیٹکس کو اور ان کے جمہوری ڈائنامکس کو، میں کانگریس کے اندر اجلاس بھی اٹینڈ کرتا تھا جا کے، تاکہ میری اویئرنیس ہو، کمیونٹی ورک بھی کرتا تھا، اور پاکستانی کاز کے لیے، کشمیر کے لیے اور چیچنیا کے لیے ہم نے بڑا کام کیا وہاں پہ، بوسنیا کے لیے خاص طور پہ. تو یہ تو کمیونٹی سروس ہو گئی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں اضطراب اور چمک، دمک، ڈائنامزم اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور بے چینی اور بے قلی، نو باڈی کین اسٹاپ یو، پرووائڈیڈ آپ سوسائٹی میں منفیت نہ رکھیں، لوگوں کے لیے اچھے سوچیں اور اپنی ذات کی خانقاہ کو سے نکلیں اور میں کو مار دیں. جب آپ میں کو مارتے ہیں تو اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے. میں تکبر کا نام ہے، اور تکبر کی پہلی پوڑی جو ہے نا وہ انا ہے، اور جو انا کے ساتھ لگ گیا وہ اس کو انا لڑ جاتی ہے. انا ان 99 وہ ہوتا ہے نا لوڈو میں 99 پہ جاتے ہیں تو سانپ کاٹ کے نہیں 0 پہ لے آتا ہے. تو انا اور تکبر لوگوں کے ساتھ میں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے. وہ جیسے بام عروج پہ پہنچتے ہیں اور انا پرستی اور شخصیت پرستی اور خانقاہ میں اپنی ذات پرستی کی شروع کرتے ہیں، تو 99 والا سانپ لوڈو کو لڑ کے ان کو 0 پہ لے آتا ہے نیچے. تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا. ظاہر ہے میرے میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھی تکبر کا ایلیمنٹ آیا اور شیطان نے وسوسے ڈالے ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سزا دی ہو. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے تو کوشش کریں کہ تکبر اور انا پرستی میں آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کرتے. میں نے بڑے بڑے اپر کلاس کے لوگ اور ترقی یافتہ خاندانوں کے لوگوں کو میں نے 0 اور مائنس ہوتے دیکھے اپنی 40 سال کی پروفیشنل لائف میں. اور پیچھے کور ایشو وہی تھا جو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نہ کڑ کے نہ چلو. اور جو فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں، قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں. جو انا پرستی میں آ گیا، اور جب میرا میسج نوجوانوں کو یہی ہے کہ انا کے بوٹے کو پانی دینا بند کر دیں، آپ کی ذات معراج پہ پہنچنا شروع ہو جائے گی. انا کے بوٹا جو ہے نا وہ مار دیتا ہے. وہ جب تناور ہوتا ہے تو آپ کی شخصیت، اس کے نیچے آپ کو وٹامن ڈی اور سی نہیں ملتی اس بوٹے کے نیچے، اور آپ کی کلیاں مرجھانی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کہانی ہے. اب جب میں واپس آیا 96 میں پی ایچ ڈی کر کے، تو میری پوسٹنگ، میرا بانڈ تھا، اور بانڈ میں مجھے پوسٹنگ میری نسٹ میں ہو گئی. نسٹ میں کالج آف ای ایم ای میں میں نے 5 سال پڑھایا، اور 5ویں سال کے بعد اتفاقاً، اب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اضطراب اور بے قلی اور پرو ایکٹیونیس زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے. ریکٹر نسٹ میرے کالج میں آئے ہوئے تھے، چائے کی پیالی پہ انہوں نے مجھے ملے. تو میں نے کہا آپ نے ایم بی اے اسٹارٹ کیوں نہیں کرتے نسٹ میں؟ کہتے ہیں تم شروع کر سکتے ہو. میں نے کہا ہاں، میری پی ایچ ڈی مینجمنٹ میں بزنس میں ہے. تو کہتے ہیں تم تو بہت ینگ ہو اس وقت. میں نے کہا میرا تجربہ ہے، میں نے 8 سال امریکہ میں گزارا ہے، 5 سال پڑھایا ہے وہاں پہ، انٹرنیشنل ایجنسیز میں کام کیا، UN ورلڈ بینک میں. تو میرا ایکسپوجر، آپ تجربے پہ نہ اس پہ نہ عمر پہ نہ جائیں، تجربے پہ جائیں، میرے پاس کمٹمنٹ ہے. تو میں نے 2 منٹ میں ریکٹر نسٹ کو قائل کر لیا، جو ریکٹر وائس چانسلر کے ایکویولنٹ ہوتا ہے بعض یونیورسٹیز میں. انہوں نے مجھے کہا پرپوزل بھجواؤ. میں نے پرپوزل بھجوائی، اور 2-3 مہینے میں نے اس کو فائنل کر کے ڈیفینس کروایا، اور اکیڈیمک کاؤنسل سے نسٹ کے پاس کروا لیا، اسکول آف بزنس. اور یہ ای ایم ای کالج میں شروع ہونا تھا. یہ 97-98 کی بات ہے. الٹیمیٹلی 99 میں یہ سٹارٹ ہوا وہاں پہ، اور ہمیں 8 مہینے انہوں نے پلاننگ کے لیے بلایا. اس زمانے میں نسٹ H12 میں نہیں تھی، ادھر تھی GHU کی بیک سائڈ پہ لال کرتی NDC کا ایک بلڈنگ تھی وہاں پہ. تو 2 کمروں سے ہم نے سٹارٹ کیا، 2 کلاس رومز تھے، اور آہستہ آہستہ ٹیم بنتی گئی، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اور فال 99 میں 100 بندوں کے ساتھ نسٹ کا پہلا کامیاب ترین پروگرام جو تھا نا نسٹ کی ہسٹری میں 99 میں، وہ اسکول آف بزنس تھا. مزے کی بات ہے اس کا PC1 تک میں نے بنایا. اور مجھے PC1 پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. PC1 گورنمنٹ کی فنڈنگ لینے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے فارم بھرنے پڑتے ہیں، بڑی لمبی کہانی ہے. اس موٹے موٹے فارمز اور موٹی موٹی جسٹیفیکیشن، جواز دینے، اس کی ایک سیمی فیزیبلٹی ٹائپ چیز ہے کہ سوسائٹی میں کیا ویلیو ایڈ کرے گی. وہ 36 اس کی جلدیں میں نے کاپی کر کے تو میں نے پلاننگ کمیشن میں اسلام آباد میں جمع کرائی، اور وہ منظور ہو گیا پروگرام اور سٹارٹ ہو گیا. اور آج نسٹ کا اسکول آف بزنس H12 میں سینکڑوں فٹ میں، سینکڑوں اس میں پھیلا ہوا ہے فرلانگوں میں، اور پورا ایک سیکٹر ہے یہاں پہ نسٹ کا ماشاءاللہ. اور مجھے خوشی ہے کہ اس کے اندر جو بنیادوں میں ہمارے جیسے کمزور لوگوں نے آئیڈیاز کی صورت میں، کمٹمنٹ کی صورت میں، سریے کی صورت میں، ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کی صورت میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کی. یہ ہماری جناب نسٹ کا میرا واقعہ ہو گیا. اور نسٹ کا اسکول آف بزنس چند سال میں نمبر 1 ہو گیا پورے اسلام آباد میں، اور سرکاری یونیورسٹیاں بہت پیچھے رہ گئی. ہم نے اس کی بڑی اچھی ٹریڈیشنز بنائی. ڈاکٹر فہیم آج جو بعد میں لمس کے پروفیسر تھے،
یہ ہم 4-5 بندے اکٹھے تھے، ہم نے راتیں جاگی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون پسینے بہانے کو بڑا ویلیو کیا. اور اس کے بعد جب میری کانٹریکٹ پورا ہو گیا تو میں نے میرا بانڈ تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے، میں نے ریزائن کیا، پورا کیا کو پیپر، اور پری میچورلی ریٹائرمنٹ لے کے میں اسلام آباد کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی کیس، یہ بھی ہمارے گروپ تھا امریکن پاکستانیوں کا جو پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی، وہاں پہ ایک نیا ادارہ ہم نے بنایا ایوننگ میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کا، انجینئرنگ مینجمنٹ کی پہلا ایم ایس اور پہلا پی ایچ ڈی پاکستان میں سٹارٹ کرنے کا مجھے دوسرا موقع ملا. وہاں میں نے 4-5 سال کام کیا. یہ سہیل نقوی صاحب جو بعد میں ایچ ای سی پاکستان میں چلے گئے تھے، اس کیلیبر کے لوگوں کے ساتھ ہم نے ٹیم بلڈ کی، اور انجینئرنگ مینجمنٹ ایک نئے ڈسپلن کو، انجینئرس کے لیے مینجمنٹ کی نئی ڈگری ایم ایس اور پی ایچ ڈی سٹارٹ کی، وہ بھی اللہ کے فضل سے 24-25 سال سے چل رہی ہے. 2008-9 میں مجھے یونیورسٹی کے وائس چانسلر جنرل اکرم نے اپروچ کیا ہمارے ایک پروفیسرس کے تھرو کہ آپ آئیں اور لاہور میں ہمیں ایک پریزنٹیشن دیں، ہم نے اسکول آف بزنس سٹارٹ کرنا ہے یو ای ٹی میں. یو ای ٹی اس وقت مالی بحران کا شکار تھی اور ظاہر ہے کروڑوں کے لاسز ہو رہے ہوں گے، گورنمنٹ فنڈنگ نہیں غالباً آ رہی تھی. تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک اسکول آف بزنس شروع کریں، اس میں بہت اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اچھی انکم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے 1-2 دفعہ تشریف بھی لایا، ان کی بڑی بڑائی ہے مجھے قائل کرنے کے لیے کہ میں اسلام آباد میں کمفرٹیبلی F10 میں رہ رہا تھا، اور میری اپنی ٹریننگ کمپنی تھی، اور ٹریننگ کمپنی میں کارپوریٹ ٹریننگ، اسلام آباد لینڈ آف اپرچونٹی ہے، پاکستان کا نیو یارک اسلام آباد ہے، بڑے بڑے بزنس اور بڑے بڑے کانٹریکٹ وہاں ملتے ہیں. تو میں کمفرٹیبلی بیٹھا ہوا تھا، کیس میں پارٹ ٹائم پڑھاتا تھا اور میری ٹریننگ کمپنی تھی. تو یو ای ٹی کے عشق میں میرا یونیورسٹی اپنا ادارہ تھا، میں پڑھا ہوا تھا. تو جنرل صاحب نے حکم دیا کہ آ کے پے بیک کرو، ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، تم اپر کلاس کو پڑھا رہے ہو، لوور کلاس کو، اپنی کلاس کو بھی پڑھاؤ، جس سے میرا خمیر اٹھا ہے. میں کہا کیوں نہیں. خیر میں ان کے انکریجمنٹ پہ آیا اور میں نے کچھ شرطیں عائد کی کہ مجھے اٹانومی دیں، روایتی سرکاری سٹائل میں میرا جو مائکرو پروسیسر ہے اس کے لیے ٹیون نہیں ہوا. تو انہوں نے مجھے کافی چھوٹ دی اور لبرٹی دی اور فریڈم دی اور امپاور کیا رن کرنے کے لیے. تو یو ای ٹی میں ایک اسکول آف بزنس میں نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ کے نام سے کنسیو کیا، ڈیزائن کیا، لانچ کیا، اور اس کو بام روج پہ اللہ نے پہنچایا. اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 1-2 سال بعد، یہ 2009 کی بات ہے، میں آپ کو 1-2 سال میں آپ کو 7-8 کروڑ دے دوں گا ریونیو. اس وقت یونیورسٹی کا بجٹ 1 بلین کے آس پاس تھا سال کا، اور 2 سال میں آپ حیران ہوں گے، 3 سال کے بعد میں 27 کروڑ اکیلا پروفیسر کما کے دے رہا تھا اسکول آف بزنس سے. یعنی یونیورسٹی کا 1/4 بجٹ کے نزدیک میں پے کر رہا تھا اکیلا. آہستہ آہستہ یہ پھیلتا گیا. تو جو 25 بندوں سے 20 بندوں سے اسکول آف بزنس شروع ہوا، وہ 2.5 سال بعد 1500 اسٹوڈنٹس، اور صبح سے رات 10 بجے تک کلاسیں ہوتی تھی. میں نے 7-8 ایم ایس پروگرام شروع کر دیے، پی ایچ ڈی پروگرام شروع کر دیے، بی بی اے کے 50 سیکشن کے بجائے 4 سے 6 سیکشن ہو گئے. اور میں نے ایک یونیک ایکیڈیمک کلچر پیدا کیا جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، جو امریکہ میں نے دیکھا وہی کلچر، اور میں نے ذات کی نفی کر کے اپنے دروازے کھول دیے. میں وہاں صاحب بہادر نہیں تھا، نہ ہی ڈائریکٹر تھا. میں نے کہا آئی ایم علی ساجد، آئی ایم سروس پرووائڈر، آئی ایم ہیئر ٹو اسسٹ یو اینڈ فیسیلیٹیٹ یو. تو بچوں کو کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے میں نے لیڈرشپ کی ماحول دینے کے لیے، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے ایسا ماحول دیا کہ بچوں میں لیڈرشپ آئے، کانفیڈنس آئے. وہی کانفیڈنس جو مجھے یو ای ٹی سے اور نس سے ملا، اور امریکن یونیورسٹیوں سے ملا، اور کیس سے ملا، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ملا. راوینز کا ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے. راوینز کے پروفیسرز 70s 80s 90s تک میں نے دیکھا ہے بہت انویسٹ کرتے تھے اپنے گریجویٹس پہ پروفیسر. اب گریجولی پورے ملک میں ڈیٹیریشن آئی تو وہاں بھی ایک دکانداری شاید آ گئی ہو، میں اس کہنے سے قاصر ہوں. لیکن وہ چمک دمک جو راوینز کا ترہ امتیاز تھا، یہ سی ایس ایس میں ٹاپ کرتے تھے، کنگ ایڈورڈ میں کئی بچے یہاں سے جاتے تھے، یو ای ٹی کے یہاں سے جاتے تھے، بڑی بڑی پوزیشنز راوینز کے پاس ہوتی تھی. وہ آہستہ آہستہ نکل گئی کیونکہ گورنمنٹ کالج نے وقت کے مطابق اپنے آپ کو غالباً چینج نہیں کیا، اور لمز اور جی آئی کے اور باقی اداروں نے آ کے اس پہ اوور پاور کر لیا. ظاہر ہے آپ وقت کے ساتھ چینج نہیں کرتے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یو ای ٹی کا بھی المیہ یہی تھا اور غالباً ہے، اور آج یو ای ٹی ایک بہت بڑے مالی بحران کا شکار ہے. ابھی نئے وائس چانسلر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کو، میں چونکہ میرا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، میں نے انٹرنیشنل ایجنسیز میں کام کیا، میں آپ کو 3 سال میں 4 سال میں 4 سے 6 ارب جنریٹ کر دوں گا. وہ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا میں ایک پریزنٹیشن دیتا ہوں. انٹرنیشنل الومنائی ہیں ہمارے پوری دنیا میں یو ای ٹی کے. آپ فنڈ ریزنگ کریں ان سے، لیبس اور بلڈنگز بنوائیں ان سے، وہ اپنے والدین مرحوم کے نام سے بلڈنگز بنا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ایسے پروگرام شروع کریں ٹریننگ کے ذریعے، لمز کی سر راؤزنگ کا ہے تو آپ اپنی کارپوریٹ ٹریننگ شروع کروائیں، کنسلٹنسی شروع کروائیں. پروفیسر بیٹھ کے جو سیاستیں کر رہے ہوتے ہیں صبح شام فارغ، ان کو بزی رکھیں.
ان کے KPIs بنائیں ہر ایک کے, اور ڈلیوری کے لیے میکنزم ان کو کلیئر کریں. تو یہی میرا میسیج تھا اور ہے. پنجاب یونیورسٹی وائس چانسلر بھی میرے دوست آ گئے, تو ان کو بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی بھی اس وقت مالی بحران کا شکار ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے, اور تنخواہیں اور پینشنز کے مسئلے وہاں بھی آئے ہوئے ہیں. تو کیوں نہیں یہ پرویکٹیولی کنسلٹنسی, ٹریننگ اور اس طرح کی چیزوں سے, اور فیکٹریز کو اور سوسائٹی کو آپ مختلف اسٹڈیز کر کے دیں اور پیسے کمائیں. اب امریکن یونیورسٹیاں اپنی انکم کا سبسٹینشیل حصہ جو ہے نا وہ کنسلٹنسی, ٹریننگ اور ان چیزوں سے لیتی ہیں, جس طرح لمس کر رہا ہے. تو میرا ان دو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو, اب لاہور میں سموگ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کا حل UET کے انوائرمنٹل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے پاس بھی ہے. لیکن کیا مجال مسئلہ حل کریں؟ ان کو چاہیے گورنمنٹ کو دیں, کنسلٹنسی دیں کہ آپ ہمیں 10-20 کروڑ دیں, ہم لاہور کے اسموک ختم کر دیں گے. میرے جیسا ناچیز بندہ اس میں ان پٹ دے سکتا ہے. لیکن سرکار کا تھرڈ ورلڈ میں ایک طرح امتیاز ہے, ایک سٹائل ہے کہ جی ہم نے صرف بیوروکریٹ پالیسیز بنائیں گے, ان پٹ ٹیکنوکریٹ سے نہیں لینا. اب میرے پہ کروڑوں روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لگایا 90s میں ان پٹ نہیں دے سکتا پالیسی میکنگ میں. میں لاہور میں رہ کے میری زندگی 4 سال کم ہو گئی ہے UN کی ایک رپورٹ کے مطابق. لنگز میں مائکرون چلے گئے ہیں, 2.5 مائکرون سے نیچے ایلیمنٹ جب لنگز میں بیٹھ جائیں تو انسان کی زندگی ڈیٹیریٹ ہو. یہ ورلڈ بینک UN کی رپورٹ ہے پاکستان لاہور کے متعلق. کیا مجال کہ ہماری سرکاری یونیورسٹیاں ان پٹ دیں یا کنسلٹنسی دیں؟ نہیں دیتی, اور نہ ہی سرکار پوچھتی ہے. ایک بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ سے پوچھنا ایک گناہ سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ کالا لوگ ہے, اس سے بات نہیں کرنی. میں نے خود انوائرمنٹ مینجمنٹ کے امریکہ میں کورس پڑھے اور پڑھائے, لیکن میں ان پٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میں CSS کر کے 1990 میں آیا نہیں تھا اس چین میں. جو کہ MA انگلش والا آ سکتا ہے وہی فیصلہ کرے گا, MA پنجابی MA انگلش والا, کیونکہ وہ CSS کر کے وہی عقل کل ہے. ہم تو نکمے لوگ ہیں, ہم جیسے لوگ. خیر میں شکایت نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کیوں نہیں اٹھتا, ٹیکنوکریٹ کو استعمال ہی نہیں کرتے. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں. ورلڈ بینک میں امریکہ میں تھا, تو میرا ایک پروفیسر جو PhD ایڈوائزر تھا, ون فائن مارننگ اس کا مجھے میسیج آیا کہ جی آپ کو میں نے PhD کا ایڈوائزر نہیں بن رہا, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اس کے دفتر میں گیا, آپ ناراض ہیں میرے سے؟ کہتا نہیں, مجھے پریزیڈنٹ آف USA نے اپنا ایڈوائزر بنا لیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ. اب یہ لیول ہے وہاں پروفیسر کا. یہاں پہ کیا مجال؟ اب میں 35 سال سے ہائی ٹیک ایجوکیشن میں ہوں اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں نے پڑھا اور پڑھایا. کیا مجال کہ میرے سے کوئی مشورہ کر لے پالیسی میکر؟ نہیں کرنا, کیونکہ ملک کو اٹھانا نہیں نا. مسئلہ تو یہ ہے, ٹوٹل پورا کرنا ہے, کاروائی ڈالنی ہے, آئی واش کرنی ہے, گونگلوں سے مٹی اتارنی ہے. آپ نے فیتے کٹوا لیے مختلف پروجیکٹس کے نام پہ بیوقوف بنانے کا. ہر گورنمنٹ میں مقابلہ ہوتا ہے. ریئل ویلیو ایڈیشن, نیٹ آؤٹ پٹ, آؤٹ کم کیا چیز ہے؟ آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم میں بھی فرق ہے. میں نے 10 گاڑیاں ریپیئر کی, 10 میں سے 9 واپس آ گئی ورک شاپ میں, تو آؤٹ کم صرف 1 ہے, آؤٹ پٹ 10 ہے. تو ہم تو ایک تھرڈ ورلڈ میں اس لیے تھرڈ ورلڈ ہے کہ یہاں کاروائی بازی ہے, اس میں ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, آؤٹ کم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو میں اس سے زیادہ کہنے سے قاصر ہوں, کیونکہ میں پروفیسر ہوں. میرا ایجنڈا ہرگز کوئی اور نہیں ہے. میرے دل میں ایک وہ جنا والی درد ہے کہ ملک ترقی کیوں نہیں ہو رہا ہے. ترقی اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں سنڈے کو کافی پی رہا ہوں اور پیزا کھا لیا, میکسیمم خوش ہوگا کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. اب تو وہ بھی افورڈیبلٹی سے باہر نکل گیا ہم لوگوں کی. اس وقت ضرورت اس کی ہے. ابھی کینیڈا میں گیا ہوا تھا پچھلے دنوں. کینیڈا میں ان کے جو پرائم منسٹر نے 400 ریٹائرڈ یا 100 ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس جنہوں نے زندگیاں سرو کر دی کینیڈا کو اٹھانے میں, ان کی کمیٹی بنائی. اسے کہا ریفارم کرو, کینیڈا کو کیسے اٹھانا ہے. اب ریٹائرڈ لوگ گورنمنٹ کے پریشر میں نہیں ہوتے, وہ تو سرونگ بھی نہیں وہاں ہوتے. تو انہوں نے گورنمنٹ کو ایسے ایسے آئیڈیاز دیے ریفارم کرنے کے لیے, کینیڈا اٹھنے لگ گیا. اب میں نے جو بال سفید کی ہیں دنیا میں سروس دے کے انٹرنیشنل ایجنسیز میں, اور پاکستان میں 17 سے 21 گریڈ تک میں نے کام کیا 3 بڑی یونیورسٹیوں میں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ. اب ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ ہمیں بیشک پیسے نہ دیں, ہمیں عہدوں کا ایک کمیٹیاں بناتے ہیں ریفارم گروپ, اور ان تھنک ٹینک سے لے کے اٹھائیں سوسائٹی کو. اسموک کا حل ہے, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کا, میرا پروڈکٹیوٹی ایریا ہے, پروڈکٹیوٹی کا حل ہے ہمارے پاس کہ پروڈکٹیوٹی ڈبل کر دیتے ہیں تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, افورڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے, ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہیں. کیا مجال پروڈکٹیوٹی, کوالٹی جو میرے کور ایریا ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ, کوئی ہمارے سے پوچھے. ایک سول سرونٹ MA پنجابی جس نے بھٹی یا ڈوگر کی کتاب میمورائز کر کے انٹرنیشنل افیئرس پہ ایسے رائٹنگ پہ اس نے ایکسپرٹیز لے لی,
اگلے 40 سال تک وہ عقل کل ہے. میں گستاخی نہ ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ وہ بس اللہ کے ولی اللہ بن جاتے ہیں اور ہر چیز میں عقل کل ہیں. اور جو ٹیکنوکریٹس جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی, جوانیاں ختم کر دی, کیا مجالے ان سے ان پٹ لی جائے. اب سوسائٹی میں ترقی کی رکنے کی 10-20 وجوہات اور ہوں گی. ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ آپ ہائی ٹیک پروفیشنلز کی ایکسپرٹیز پالیسی میکنگ میں استعمال کر ہی نہیں رہے. مجھے گورنمنٹ آف جاپان نے پچھلے سال ابھی اسی سال ایوارڈ دیا ہے, نیشنل پروڈکٹیوٹی ایوارڈ. 30 سال کا انہوں نے میرا ریکارڈ دیکھا اور مجھے ایوارڈ دے دیا. اب آپ دیکھیں نا, ان کو پتا ہے کہ میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, انہوں نے مجھے ریکگنائز کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ایک تمغہ امتیاز اور دے دیں, ہرگز نہیں, لیکن آخر مجھے انہوں نے ایوارڈ دیا. جاپانیوں نے سب سے ایماندار قوم ہے دنیا میں اور سب سے زیادہ میرٹ پہ چلنے والی ہے. تو میرے سے پھر گورنمنٹ آف پاکستان فائدہ لینا یار, ان پٹ لینے. اور پروڈکٹیوٹی جب بڑھتی ہے, انڈیا کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی پاکستان سے ڈبل ہے, تو سستی ہیں گندم وہاں پہ, تو ہماری ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے گی گندم کی اگر ہم ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھا لیتے ہیں. اور اس میں کامن سینس ہے, یہ تھوڑا بہت ایکیڈیمک ویلیو ہم دیتے ہیں, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز سے بینچ مارک کر لیں اور کہانی اٹھ جاتی ہے, غربت کم ہونے لگ جاتی ہے, گندم سستی ہونے لگ جاتی ہے. آپ کا ڈالر جب ایکسپورٹ بڑھتی ہیں تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. امیجن کہ ڈالر 97 پہ آ جائے, 97 روپے کا, تو 1/3 آپ کی قیمتیں گر جائیں گی. پیٹرول 1/3 سستا ہو جائے گا, بجلی 1/3 سستی ہو جائے گی, 1/3 نہیں ہاف تو سستا ہوگا. کوالٹی آف لائف اٹھنا شروع ہو جائے گی, اس کے بعد اسٹینڈرڈ آف لیونگ اٹھ جائے گا. یہ اس کے نسخہ کیمیا اسٹیبلش ہے 200 سال سے. ہمارا ایکسپوجر ہے, ہمیں استعمال کر لیں. نہیں, استعمال نہیں کرنا, آپ کالا لوگ ہو. ہم عقل کل ہم ہیں. عقل کل کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم پوچھنے کا حق ہی نہیں رکھتے. آج میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ 40 سال پچھلے 30 سال میں گرنا شروع ہو گیا. میرے سے مراد ہر پاکستانی کا. اب ایک مڈل کلاس اے سی افورڈ نہیں کر سکتا اپنی رزق حلال میں, انلیس کے سولر لگوائے. سولر کے لیے 15 لاکھ کی انویسٹمنٹ کہاں سے لائے گا غریب مڈل کلاس کا بندہ. میں ہسٹوریکلی اے سی میں رہتا تھا, اب میں اے سی افورڈ نہیں کرتا. میں ایسے مراد ہم پاکستانی مڈل کلاس کے جو پڑھے لکھے تھے. تو یہ تصویر کا ایک رخ ہو گیا. اب گورنمنٹ آف پاکستان, پالیسی میکرز, گورنمنٹ آف پنجاب, ہمیں ان سب کا بڑا ادب ہے, احترام ہے. سارے ملک چلا رہے ہیں, انفلیشن بھی نیچے آئی, کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو, ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں, فورن ایکسچینج بھی انکریز ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کچھ آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے ایسے عمل کرنے پڑیں گے جو سنگاپور اور ساؤتھ کوریا نے کیے تھے, جو بہت نیچے تھے ہمارے سے. میں بھی, مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجا, گورنمنٹ آف جاپان نے بھیجا پچھلے سال, فنڈ کیا کہ آپ جا کے دیکھیں ویتنام نے ترقی کیسے کی ہے. اب گورنمنٹ آف جاپان نے مجھے بھجوایا ایک پرائیویٹ سیکٹر کے پروفیسر کو, اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ویتنام جس نے 3 بڑی سپر پاور سے جنگ لڑی, یو کے, فرانس اور یو ایس اے, وہ آج پاکستان سے کچھ 10 گنا ترقی ہے. وہاں مجھے مانگنے والا نظر ہی کوئی نہیں آیا. ہر بندہ کام کر رہا ہے, فیکٹریاں چل رہی ہیں, 300-400 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. ملک ہمارے سے آدھا ہے, رقبہ ہمارے سے آتا ہے. انگریزی آتی نہیں ان کو, قد چھوٹے ہیں, اور بم گر کے وہ قومیں ختم ہو گئی, نسلیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن ترقی میں ہمارے سے 10 گنا آگے چلے گئے. سن 75 میں ان کو آزادی ملی ہے, ہمیں 47 میں ملی تھی. ان کو ہی دیکھ لو یار, ان کے پیچھے پروڈکٹیوٹی ہے. جاپان نے رول ماڈل بنا کے, ہمیں دیکھا, پاکستان نے دیکھو بھی وہ ترقی کیسے کر رہے ہیں. اب میں 4 دن سیر کر کے آ گیا 5 اسٹار میں, فائدہ کیا ہوا ملک کو. تو بڑی ضرورت ہے کہ پروڈکٹیوٹی کوالٹی ریولیوشن پہ ہماری پالیسی میکرز آئیں, کام کریں. میں پچھلے 25 سال سے اسلام آباد میں کوالٹی پروڈکٹیوٹی کی سرکاری میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں, لیکن وہ آمدن نشستن برخاستن سے آگے نہیں جاتی, خاص طور پہ پلاننگ کمیشن میں. میں جاتا ہوں, اسپیچ کرتا ہوں, پیپر پڑھتا ہوں, آئیڈیاز دیتا ہوں, وہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. آگے اس پہ عمل ہی کبھی نہیں ہوا. کہیں ملک ترقی نہ کر جائے, کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کا مل نہ بن جائے, عروج آدم خاکی سے تارے سہ میں جاتے ہیں. تو اب میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, میں 8 سال واشنگٹن میں رہا ہوں, کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پاکستان ترقی نہ کرے, یہ بھوکے ننگے رہیں, بھکاری رہے, مانگتے رہیں. افغانستان ترقی کر رہا ہے, بنگلہ دیش کر چکا ہے, انڈیا کی رول ماڈل بن کے 6ٹھی پاور بن گئی ہے دنیا کی, تقریباً 6ٹھی 7ویں. ہم ابھی وہاں کے, ہم ریورس میں جا رہے ہیں. کوئی تو وجہ ہے نا. اب بڑا ضرورت ہے کہ اس کو تجزیہ کیا جائے. دوسرا واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یو ای ٹی کا, جو ایک اچھا رول میرے نزدیک ہے, میرا ہمبل سی کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی کو, کہ 27 کروڑ روپیہ اللہ تعالیٰ نے, میں کما رہا تھا 3 سال بعد,
اور میں نے وائس چانسلر صاحب کو کہا تھا کہ آپ مجھے فری ہینڈ دے رہے ہیں، اسی طرح دیتے رہیں گے تو میں پوری یونیورسٹی کو بجٹ میں یہ دے دوں گا آپ کو ارب روپیہ. یہ میں ان سے وعدہ کیا ہوا تھا. ظاہر ہے میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، کنٹینیو میں نہیں رکھ سکا، مجھے آج کا نہیں پتہ. لیکن اگر UET کا اسکول آف بزنس 3 سال بعد 27 کروڑ آج سے 15 سال پہلے دے سکتا ہے، تو اگر مجھے VC کا موقع مل جاتا تو میں 6-8 ارب اکٹھا کر دیتا. رحیم یار خان کا ایک VC ہے خواجہ فریض یونیورسٹی کا، وہ 6 ارب اس نے اکٹھا کر دیا 2 ارب کے لاسز کو مائنس کر کے. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے پاگل بھی ہیں. جب تک آپ پاگل نہیں نہ بنتے، مجنون نہیں بنتے، دیوانہ وار لپکتے نہیں ہیں، اور آپ میں ڈائنامزم اور سپارک نہیں ہے، اور رضائی سے نکل کے سردیوں میں باہر سٹرگل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے. میں کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ امریکہ میں جب مجھے یونیورسٹی میں کام کرنے کا موقع ملا تو یونیورسٹی کا لائبریری میں بک شیلفنگ کرو، آپ کو $8 پر آور دیں گے. میں نے کہا میں 10 گھنٹے میں اپنی تنخواہ سے زیادہ جو اسٹارونگ ریٹ کی 10 گھنٹے میں پر ویک میں کمانا شروع کرتے. میں نے لائبریری میں بک شیلفنگ شروع کر دی. پھر یونیورسٹی نے کہا کہ آپ کے لیے جاب نہیں ہے، ہمارے پاس صبح کافی میکر کی جاب ہے، صبح آئیں آپ کافی بنائیں یہاں پہ، اور جو پروفیسر آتے ہیں ٹریننگ میں ان کو کافی سرو کریں. میں کہا بسم اللہ، میں نے کافی سرو کرنی شروع کر دی یونیورسٹی کے اندر. پھر انہوں نے کہا جی آپ سیکیورٹی کی جاب کریں اور یہ لائبریری بند کریں، لاک کریں رات کو. چابی انہوں نے مجھے دے دی. اب اجنبیوں پہ اتنا ٹرسٹ ہے، میں نے وہ کر دی. اور کرتے کرتے میں ورلڈ بینک میں پہنچ گیا. کرتے کرتے میں نے 5 امریکن یونیورسٹی میں پڑھایا. اللہ کا فضل ہے، 8 سالوں میں 5 سال میں پڑھاتا رہا. اور میں نے مجھے بلو کالر جاب کرنے کا موقع نہیں ملا باہر. میں تھرو آؤٹ ٹیچنگ اور ورلڈ بینک میں کام کرتا رہا، یا UN کے اسائنمنٹس پہ کام کرتا رہا. اس کے لیے صرف ایک چیز ہے، ڈیزائر ٹو ایکسل، سپارک، ڈائنامزم، قوت کیا ہوتا ہے جی، وسعت فکر، وحدت فکر یعنی فوکسڈ اپروچ. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے ندرت فکر، نیاپن، اور پھر آتا ہے جدت فکر. ان چاروں فکروں کو اکٹھا کریں، جذبہ تجسس کو، جذبہ تحقیق کو، جذبہ تحیر کو بڑھاتے جائیں. کیوں، کب، کیسے اور کیوں کر، اور پروڈکٹیو اپروچ رکھیں. اللہ کا کرم ہوتا ہے بشرطے کہ آپ کسی کا حق نہیں مار رہے. جہاں آپ کسی کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اجنبی بن جاتے ہیں لوگوں کے مسائل سے، اور حساسیت کی عدم موجودگی آپ میں امبیڈ ہو جاتی ہے، قدرت کا فضل و کرم رک جاتا ہے. کور ایشو ہے درجہ حساسیت. یو نیڈ ٹو سینسٹائز آن دا پرسن سٹنگ ان فرنٹ آف یو، ہز لمیٹیشن، کنسٹرینٹس. اور اگر آپ کے مشوروں میں، آپ کی گفتگو میں ہمت، امید، حوصلہ اور جذبہ نہیں ہے، اور اپنی خود ستائی ہے، اور اپنا خود غرضی ہے، تو آپ کی بریک لگ جاتی ہے، اور ریورسل شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں کہ 1992 میں میں ورلڈ بینک میں کام کر رہا تھا. سردیوں کے دن تھے، میں باہر نکلا تو ایک صاحب مجھے سڑک پہ ملے. ان کی بیٹی میرے ساتھ پڑھتی تھی، وہ ارب پتی تھے، ڈالرز میں بلینر تھے، ڈالرز میں. ان کی فیکٹریاں تھیں بہت بڑی، چونکہ وہ حیات ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ ہی ذکر کروں گا. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ؟ آپ تو فلانے شہر میں تھے. کہتا ہے یہ وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کلنٹن کا الیکشن ہے، میں لابی کرنا ہے. وہ پاکستانی تھا، گجرانوالے کا. میں نے کہا آپ پریزیڈنٹ کی لابنگ کر رہے ہیں، آپ تو پاکستانی ہیں. کہتا ہے نہیں، میں نے فنڈنگ کی ہے کئی $1 ملین کی، تو پریزیڈنٹ نے مجھے اگلے الیکشن کے لیے اختیار دیا، لابی کرو. ان کے ظاہر ہے ویلیو سسٹم ہے. اور مزے کی بات ہے، پریزیڈنٹ کلنٹن جب 96 میں جیتا تو سب سے پہلے اس گجرانوالا کے پاکستانی کے گھر میں ناشتہ کرنے گیا، شکریہ کرنے. اتنی اس کی سٹینڈنگ تھی اس بندے کی. ان کے شہر میں گیا ان سے ملنے. پتہ چلا وہ لکھ پتی سے ککھ پتی ہو گئے، اور ان کو وہ کسی چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریاں سب نیلام ہو گئی ہیں، بینکرپسی کر دی، اینڈ سو فورتھ. تو اللہ کا جب پکڑ آتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم عقل سے، اپنی ذہانت سے، یا اپنی لیاقت سے، یا اسمارٹنیس سے کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کسی کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، سوسائٹی کو پے بیک نہیں کرتے، کمزور کا احساس نہیں کرتے، غریب پروری اور خدا خوفی آپ میں ختم ہو جاتی ہے، قدرت اپنے روک لیتی ہے دروازے اور ریورس گیئر لگا دیتی ہے. جب گاڑی ریورس گیئر کرتی ہے نا، تیزی سے آئے، تو پچھلی گاڑیوں سے ٹکرا بھی جاتی ہے، اور پچھلی گاڑی کو بھی نقصان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو میں نے ریورسل بھی دیکھی ہے، اور میں نے انہی کو لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پہ ترقی کرتے لوگوں دوستوں کو دیکھا ہے جن میں وہ درد دل ہو. میر درد کا شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے اور جن کروڑوں کی تعداد میں تسبیح و تحلیل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی صبح شام. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا درد دل کے واسطے.
میں نے پچھلے 25-30 سال بلکہ 40 سال میں زندگی کی جو حقیقت کو کنکلوڈ کیا کہ کون لوگ ترقی کرتے ہیں. ترقی کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. جس میں خوف خدا، انسان دوستی، غریب پروری اور کمزور کا احساس ہے، اس پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. طوفان آ جاتا ہے رحمتوں کا. نزول چھوٹا لفظ ہے، وہ اللہ پھر پر نہیں کرتا، وہ بھر دیتا ہے اس کو اگر کمزور کا احساس ہو. اور آپ تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم، آسانیاں تقسیم کرنا نمبر 1 جو اشفاق احمد کہتے تھے. مسائل کی ایشوز کو ایڈریس کر کے ہمت حوصلہ بھی تقسیم ہے. امید دینا بھی تقسیم ہے. کمزور کو سن لینا بھی تقسیم ہے. حضور پاک کی ذات اقدس، ہمارے ماں باپ قربان جائیں ان پہ، اس واقعے پہ جو سناتا ہوں میں تو آنسو نہیں رکتے پھر میرے. حضور پاک مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، ایک عورت آئی اور ان سے اپنے مسئلے بتانے لگ گئی. آپ سارے ہر ایک کا مسئلہ سنتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یہ الطاف حسین حلی کا شعر ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے. تو اس کمزور کو سن رہے تھے خاموشی سے. اور کمزور کو سننا سنت رسول ہے. اور رحمت کو بلانے کا ایک بڑا لاجیکل وہ ہے بہانہ. رحمت کا دار و مدار، برکت کا دار و مدار، فضل کا دار و مدار، کرم کا دار و مدار صرف کمزور کو سننے سے، اس کو ایڈریس کرنے سے. یہ احساس ہے. احساس بنیادی اچھا لفظ ہے. یعنی آپ کا درجہ حساسیت بلند ہو. آپ کے لیول آف سینسٹیوٹی شوڈ رائز بیونڈ دا لوکل آرڈنری لیول. عدم حساسیت پہ لوگ ختم ہوتے ہیں، حساسیت پہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی لب لباب ہے میری گفتگو. تو کافی دیر بعد جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ تو پاگل عورت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے وہ پاگل تھی، لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. آج سے 12-14 سال پہلے میں UET میں وائس چانسلر صاحب گاڑی میں جا رہے تھے، جنرل اکرم صاحب اللہ ان کو عمر خضر دے. میں نے دیکھا کہ ایک سیمی مجذوب سا اسٹوڈنٹ تھا ہمارا. اس نے ایسے دیکھے گاڑی ان کو روکی اور دروازہ کھول کے ان سے باتیں کرنے لگ گیا. وائس چانسلر کو پتہ تھا یہ مجذوب سا بندہ ذہنی تھوڑا اس کا توازن ان بیلنس ہے. اس کو 10 منٹ سنتے رہے. 10 منٹ سنتے رہے اس بچے کو کار روک کے. میں حیران تھا کہ جنرل صاحب کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہے. اس وقت تک میں نے حضور پاک کا یہ واقعہ نہیں سنا تھا. جب یہ واقعہ پڑھا اور میں نے سنا، اتفاق کی بات ہے وہی بچہ میرا اسٹوڈنٹ کبھی کبھی میرے دفتر میں آنے لگ گیا اور پچھلے 14 سال سے میرے پاس آ رہا ہے، 15 سال سے. اس طرح کے 1-2 بچے اور بھی آتے بچے ہیں، وہ لمبے اپنے مسئلے بتاتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں. ان میں سے ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہتے ہیں میری طرف سے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس حد تک بیچارے ذہنی طور پہ ان کی کیمیکل امبیلنس ہے ذہن میں، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. میرا تو نہیں ہے کوئی لنک اس سے. تو میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ آپ یہ ٹرمپ کے جو ایشوز مجھے بتاتے ہیں میں تو نہیں کچھ کر سکتا. کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے رات کو اچھی نیند آ جاتی ہے، رات کو سکون میں آ جاتا ہوں. تو لوگوں کو پرسکون نیند کے لیے اگر آپ 5-10 منٹ سن لیا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوسائٹی پہ احسان ہے. یہ بھی رحمت کے طلب کرنے کا ایک طریقہ واردات ہے. یہ خدا کو، غیرت کو جگانے کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ بہانہ بھی ہے کہ میرے کمزور کا احساس کر رہا ہے. ذہنی کمزوری ہے نا. ہم تو بچپن سے ہنستے تھے پاگلوں پہ، اب پتہ چلا ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں جہالت میں. اب توبہ بھی کریں شاید تلافی نہ ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کمزوروں کو سنیں اور پاگلوں کے ساتھ اسمائل نہ دیں. میری کلاس میں ایک لڑکا مجذوب سا تھا. وہ کلاس ختم ہونے کے بعد میرے پاس آیا. اس نے کہا آپ کا فوٹوگرافر کیمرہ مین ہنس رہا ہے میرے پہ، لوگوں کو بتا رہا ہے میں پاگل ہوں. میں نے کہا وہ پاگل ہے، تم پاگل نہیں. وہ رونے لگ گیا چیخیں مار کے، وہ مجھے پاگل کر رہا ہے. تو پاگل کو پاگل بھی نہ کہیں، اس کو خاموشی سے سنیں، سرہ لائیں. یہ سنت رسول ہے. ہر سنت رسول کے ہر پہلو میں اچھائی ہے، سوسائٹی کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اور سوسائٹی کے لیے آسائش ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. کسی کمزور کو سننا بھی ہے، خاص طور پہ یہ مجذوب ٹائپ لوگ. اور اس پہ میں نے کسی اسلامی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کے بزرگ والدین اور بزرگوں بھی خاموشی سے سنو. ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے. وہ بھی ایک برکت ہے. ہم نے گھر میں ولی بٹھائے ہوئے ہیں، ہم نے گھر میں وہ بٹھائے ہیں اور بابوں سے کہتے ہیں ہمارے دعا کرو. یہ آپ کے بزرگ آپ کے لیے دعاؤں کا منبع، مبدا، مخرج اور ماوا ہے. ان کو یوٹیلائز کریں. یوٹیلائز نہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گناہوں کو بخشوائیں. اس کے علاوہ اور طریقہ نہیں ہمارے پاس کوئی. تو یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا. اور مزے کی حیرانگی کی بات ہے، میری جب کرونا کے دن میں تھے تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا
وہ بھی ذہنی طور پہ کافی پریشان تھا، تو اس کو میڈیکل ڈاکٹر نے کچھ لکھ کے دی، سائیکیٹرسٹ نے میڈیسن. تو میری بیگم خاص کرونا میں بھاگتی ہوئی دکانوں سے اس کے لیے میڈیسن لے کے آئی، جس سے اس کا مینٹل کیمیکل بیلنس ہوتا ہے، ڈوپامین غالباً ورڈ ہے اس کے لیے. تو ورنہ وہ شیزوفرینیا کا شکار ہو کے چیخنے لگ جاتا تھا، یا وہم یا وسوسوں کا شکار ہو جاتا تھا. تو میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا یہ تم نے اللہ کی راہ میں کیا ہے، تو تم بے لوسی سے کیا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی ہم اگر خالی لالچ میں کریں، ریوارڈ کے لالچ میں، اس میں بھی بے غرضی آ جاتی ہے، غرض مندی آ جاتی ہے. جو بے غرضی اور بے لوسی سے کسی کمزور کا احساس ہے نا، اس کی کہانی اور ہے، اس کا ریٹرن نہیں اور ہے. علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور. میری چھوٹی بیٹی کا داخلہ اچھے کالج سکول میں نہیں ہو رہا تھا. آپ یقین کریں، لاہور کا بیسٹ سکول جو 150 سال پرانا ہے، کم گریڈ کے باوجود پرنسپل جو فارنر تھی، اس نے میرا اور میری بیگم کا بھی انٹرویو کیا، بچی کا بھی کیا، کم گریڈ کے باوجود اس کو داخلہ دے دیا بغیر کسی سفارش کے. تو قدرت پھر ایک خاص اس کا طریقہ واردات ہے. وہ واردات کرتی ہے دوسروں کے دل نرم کر کے، پالیسی میکرز کے دل نرم کر کے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے ان کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی پیدا کر دیتی ہے. وہ ٹک کر دیتا ہے سلیکٹڈ، وہ ٹک کروا دیتا ہے اپرووڈ، وہ ٹک کر دیتا ہے جی PhD اسکالرشپ. میں سائیکل زدہ لڑکا لاہور کا ورلڈ بینک کے ایوانوں میں پریزنٹیشن 30 سال کی عمر میں 28 سال میں دے رہا تھا. ایک کانفیڈنس مجھے میرے اضطراب اور بے چینی نے دیا کہ میں نے آگے اٹھنا ہے. ورنہ میرے گھر میں سوائے غربت و افلاس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میرا باپ ایک سرکاری ملازم تھا، جج تھا. جب ریٹائرڈ ہوئے ان کے پاس بائک بھی نہیں تھی. تو میں نے کہا میرے باپ نے ایمانداری سے زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صرف محنت سے نوازے گا اور ایمانداری سے نوازے گا. اور پھر مجھے جب بڑے بڑے اختیارات آئے، میں نے اختیارات کو لوگوں کے فائدوں کے لیے استعمال کیا. تشریح میں قانون کی ایسے ہی کرتا تھا کہ کمزور کو فائدہ ہو، بے شک سرکار کو نقصان ہو رہا ہو، اور سرکار کو 10-20 ہزار سے کوئی نقصان نہیں ہو جاتا. ایک خاندان بن جائے، ایک فیملی اٹھ جائے تو سوسائٹی ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد سوچوں میں یہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کا اجتماعی ویلفیئر اور کمزور کا احساس. اس کے علاوہ ہم سوسائٹی کو پے بیک نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہم اللہ سے رحمت، فضل اور کرم کے طالب نہیں ہو سکتے. اور دس از دا بیسٹ وے ٹو کمپیل ٹو دا مدر نیچر کہ آپ کو وہ ریوارڈ کرے. تھینک یو ویری مچ.